بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے جنتی بندوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہ کچھ باتیں کریں گے، وہ کچھ اپنے دل کا اظہار کریں گے جنت میں بیٹھے بیٹھے۔ وہ کیا ہے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ سبحان اللہ۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، تمام کی تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جنہوں نے ہم سے جو دکھ اور درد ہے وہ ختم کر دیا۔ اب ہمیں کوئی دکھ درد محسوس نہیں ہوگا، کوئی دکھ درد ہمیں پا نہیں سکتا، کوئی دکھ درد ہمیں پریشان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کو، ان جنتیوں کو کیسے پتہ چلا کہ دکھ درد کیا چیز ہے؟ کیسے ان کو پتہ چلا کہ دکھ کیا ہوتا ہے اور درد کیا ہوتی ہے؟ ہم بات کر رہے تھے شر اور خیر کی حکمتوں کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، اس کائنات میں نہ صرف خیر ہے بلکہ شر بھی ہے۔ اور اگر خالق، مالک، رازق اور مدبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو وہ ایک دفعہ کن کہے اور سارا ایک شر ختم ہو جائے تو ہم دنیا میں خیر ہی خیر پالیں۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ جن کو تو ان حکمتوں کا پتہ چل گیا وہ دنیا میں ہی جنت کا مزہ پا گیا، اور جن کو ان حکمتوں کا پتہ نہ چلا وہ ڈپریشن کا مریض ہو گیا، وہ صبح و شام روتا ہی رہا، اس کی جان میں سوائے شکوے، اس کی ذات میں سوائے شکوے شکایت کے اور کچھ نہ ملا اس کو، کیونکہ اس کو دنیا کی حقیقت کا سمجھ نہ آئی، اس کو حکمت سمجھ ہی نہ آئی۔ تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کہ ہمیں خیر اور شر کی کچھ حکمتیں سمجھ آ جائیں۔ اس کی حکمتوں کی لسٹ تو اتنی لمبی ہے کہ جس کا شمار ممکن نہیں، لیکن چلیں کچھ موٹی موٹی حکمتیں جو ہے نا ہمیں وہی سمجھ آ جائیں۔ یہ جنتی جب جنت میں پہنچ گئے تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ عین الیقین یہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ حق الیقین یہ ہے کہ ہم نے اس کا مزہ بھی چکھ لیا، اس کو چھو کے بھی دیکھ لیا، اور پھر دل سے نکل رہا ہے کہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کیوں شکر ہے؟ الذی اذهب عنا الحزن، کہ وہ ہم سے دکھ اور درد لے گیا۔ اللہ اکبر۔ دکھ اور درد جو ہے وہ شر کا ثمرہ ہے۔ شر کو اگر پہچاننا ہے تو وہ دکھ اور درد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر آپ کو کسی نے بتانا ہو کہ یار شر کو ڈیفائن کرو، تو شر ہر اس چیز کا نام ہے جس سے بندے کو دکھ اور درد ملے۔ اور جنتی جنت میں پہنچ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا شکر ہے مالکا کہ تو نے ہم سے دکھ اور درد لے گیا۔ یہ دکھ اور درد ان کو وہ پہچان ہی نہیں سکتے ہوں گے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا سے نہ لے کے جاتا۔ اگر وہ دنیا سے لے کے گیا ان کو، تب وہ جنت میں پہنچے تو ہی اللہ تعالیٰ کو وہ کہہ سکیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کا شکر کیوں ہے؟ وہ اللہ کا یہ شکر ادا کر ہی نہ سکتے اگر ان کو وہ دکھ اور تکلیف جو ان کو دنیا میں ملی تھی وہ نہ پہنچتی۔ جو دنیا میں دکھ اور تکلیف ان کو پہنچے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے دور کر دیے۔ اب وہ جنت میں کوئی دکھ اور درد محسوس نہیں کر رہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک تو انہوں نے اللہ کی حمد پہچان لی کہ یہ دکھ اور درد ہم اپنی مرضی سے اپنے سے دور نہیں کر پا رہے تھے۔ بیماری آئی تو ہمارے ہاتھ میں تھوڑی تھی کہ ہم اس کو دور کر سکیں۔ کوئی بچہ مر گیا تو ہمارے ہاتھ میں تھوڑا تھا کہ اس کا دکھ اور درد ہم دور کر سکیں۔
یہ دکھ اور درد ایسی مصیبتیں ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور نہ ہمارے پاس کوئی ایسا بٹن ہے جس کو ہم بند کر دیں اور دکھ اور درد ختم ہو جائے. تو یہ ہمیں وہاں پہ جا کے حق الیقین ہو گیا کہ دکھ اور درد کا اصل خاتمہ کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو اس لیے وہ کہیں گے الحمدللہ. اب یہ جو الحمدللہ ہے نا، یہ ان کے اندر سے نکل رہی ہے، یہ حقیقت میں نکل رہی ہے. کیونکہ بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم الحمدللہ صرف خالی خالی منہ سے کہہ دیتے ہیں الحمدللہ جی، اللہ کا بڑا شکر ہے جی الحمدللہ، لیکن دل میں جلن کڑن اور وہ صدمہ دل میں موجود ہوتا ہے. لیکن اب کوئی صدمہ نہیں، اب کوئی درد نہیں، اب کوئی الم نہیں، کوئی پین نہیں، کوئی تکلیف نہیں. کیونکہ دنیا میں ہم جب الحمدللہ کہتے ہیں تو دکھ اور درد سٹل دل کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ پوری طرح ختم نہیں ہوا ہوتا. تو لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ کہہ رہے وقالوا الحمدللہ. آج وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے. کیوں شکر ہے؟ کہ یا اللہ تو ہم سے دکھ اور درد لے گیا. تو شر کا جو ثمرہ ہے وہ دکھ اور درد ہے. اگر شر نہ ہوتی تو دکھ اور درد بھی نہ ہوتا. اگر دکھ اور درد نہ ہوتا تو ہم سے اللہ تعالیٰ اس کو دور بھی نہ کرتا. جب اللہ تعالیٰ اس کو دور نہ کرتا تو ہمیں اللہ کی حمد ہی سمجھ نہ آتی. تو اگر اللہ کی حمد سمجھ نہ آتی تو ہم جس کے ساتھ جس کے پاس دنیا میں رہنا ہے ہمیں اس کا پتہ ہی، اس کی معرفت ہی نہ ہوتی. ہم اللہ کو جانتے ہی نہ کہ اللہ کون ہے. ہم جنت میں اس کے ساتھ رہ رہے ہوتے لیکن ہمیں اللہ کا پتہ ہی نہ ہوتا کہ اللہ کون ہے. اللہ وہ ذات ہے جو دکھ اور درد کو دور کرنے والا ہے. یہ علم الیقین تو تھا ہمیں دنیا میں، کچھ تھوڑا بہت عین الیقین بھی تھا، لیکن اب یہ حق الیقین ہو گیا. اب یہ حق الیقین، ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ اکبر. تو ہم سے کیا ہوا؟ اگر ہمیں دکھ، ایک تو یہ پہلو ہے کہ ہمیں دکھ اور درد اللہ کی پہچان کرا گیا. کیوں کہ دکھ اور درد ہم اپنی مرضی سے ختم نہیں کر پائے، تو ہم سے وہ دکھ اور درد اللہ نے ختم کیا. جب ہم جنت میں پہنچ گئے تو ہمیں پتہ ہم کہاں سے چلے تھے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں محنتیں مزدوریاں کی، کہاں تکلیفیں اٹھائیں، کہاں بیماریاں پڑیں، کہاں سیلاب اور زلزلے ہم نے سنبھالے، کہاں ہم پہ موت آ گئی، پھر موت سے ہم محشر کے میدان میں چلے گئے، پھر حساب کتاب کی منزل تھی کہ پل صراط سے نکلے، پتہ نہیں کوئی ایک درد سے دوسرے درد سے تیسرے درد، چوتھا درد، پانچواں درد، درد کے اوپر درد، سٹیجز کے اوپر سٹیج کرتے 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 اخیر ہم پہنچ گئے. جب ہم جنت میں پہنچ گئے تو ہمیں یہ یقین ہو گیا پکا کہ یہ سارا کچھ ہماری اللہ کی مدد سے ہی ہوا ہے. تو ہم نے کہا الحمدللہ، ہمیں حمد سمجھ آ گئی. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ جنت میں کہتے ہیں کہ جنت میں لوگوں کا سلام ہوگا ایک دوسرے سے، سبحان اللہ کہیں گے، اور آخر دعواہم، ان کا آخری کلام کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو رب العالمین ہے. الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن. وہ ہم سے سارے دکھ درد دور کر گیا، اس نے دور کر دی سارے دکھ اور درد. تو جب دکھ اور درد دور ہوئے تو ہی ہم جنت کی نعمتوں کو انجوائے کر سکے. نہیں تو ہمیں جنت کی نعمتوں کو انجوائے نہیں کرنا. اب ہمیں جنت میں کوئی دکھ درد نہیں آنا، کوئی تکلیف نہیں آنی. تو یہ چیز ہمیں اس قدر زیادہ خوش کرے گی کہ شاید ہی کوئی جنت کی نعمت خوش کر سکے کہ اب یہاں پہ کوئی دکھ درد نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ ساری تکلیفیں، پریشانیاں، جو مرض اور بیماریاں تھیں، یہ جو سارے شر تھے جو ہمیں ستایا اور تڑپایا کرتے تھے، آج اللہ سارے ہی لے گیا. سبحان اللہ. تو اس اللہ کی تعریف. تو ہم جنت کی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں. کیوں؟ کیا کہتے ہوئے؟ کہ ہم سے دکھ اور درد ختم ہو گیا. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا اور اس کو جنت میں ہی لے جاتا تو کیا وہ یہ خوشی محسوس کر سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں. کیونکہ اگر جنت میں چلے جاتے ڈائریکٹ تو ہمیں دکھ اور درد کا پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ دکھ اور درد کیا ہوتا ہے. اور اگر دکھ اور درد کا پتہ نہ چلتا تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلنا تھا کہ کسی نے ہم سے دکھ اور درد دور کر دیا. اور اگر یہ بھی پتہ نہ چلتا تو ہمیں کوئی خوشی نہیں ہونی تھی. تو ایک بور سی، ڈیڈ سی، بے جان سی جنت کی لائف ہونی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ انسان کو دنیا سے لے کے گزرے، ان شر، ان مصیبتوں، ان پریشانیوں سے گزرے. اللہ اکبر. لا یمسنا فیہا نصب. کہ الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. سبحان اللہ. آیت کے شروع میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنتیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ الحمدللہ
کہ اللہ کی حمد ہے، کیونکہ اسی نے سارا کچھ ختم کر دیا، یہ دکھ اور درد اور تکلیفیں. دو اور خصیتیں، دو اور تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، دو اور جو نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جو صفتیں ہیں، ان کا بیان اس میں ہے. ان ربنا لغفور الرحیم. ان بھی ہے تاکید کا، کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں، اب تو کوئی ڈاؤٹ ہی باقی نہیں رہا، یہ تو پکی بات ہے. ان ربنا لغفور الرحیم. غفور کے شروع میں پھر لام آ رہا ہے جو کہ تاکید کا ہے، کہ اب کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. کس میں شک نہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ کون سی ایسی پکی بات ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ربنا لغفور الرحیم، کہ ہمارا رب جو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا. سبحان اللہ. کیونکہ ان کو پتا چلا کہ انہوں نے دنیا میں کتنے گناہ کیے تھے. ایک گناہ کرتے تھے تو اس کے بعد دو اور ہو جاتے تھے، دو سے بچتے تھے تو تیسرا ہو جاتا تھا. کوئی بندہ سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے، بندہ کسی پہ غصے ہو جاتا ہے، منہ سے کوئی غلط کلمہ نکل جاتا ہے، کوئی غلط چیز بندہ دیکھ لیتا ہے، نماز میں سستی ہو جاتی ہے. کوئی ایک گناہ سے بچتے دوسرا ہو جاتا ہے، دوسرے سے کوئی حقوق اللہ کا خیال کر رہے ہوتا ہے تو حقوق اللہ بعد میں پیچھے ہو جاتے ہیں. کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطاؤن التوابون، کہ بنی آدم سارے کے سارے گناہ گار ہیں. تو ان سارے گناہوں کو اللہ نے بخشا تو جنت میں پہنچے نا. اگر انسان کی بخشش ہی نہ ہو تو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو جنت میں جب وہ پہنچے تو ان کو پتہ چل گیا، حق الیقین ہو گیا. ان کو علم الیقین تو تھا کہ قرآن میں پڑھا تھا کہ رب ہمارا بڑا بخشنے والا ہے. ہم نے غفور الرحیم بڑا پڑھا تھا، بڑا سنا تھا، مولوی صاحب سے بھی سنا تھا، قرآن میں بھی پڑھا تھا، ماں باپ سے بھی سنا تھا. لیکن اللہ نے ان کو ریلی پریکٹیکلی معاف کر دیا جنت میں. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور جنت میں جا کے جنت کی نعمتوں کو انجوائے کر لیا. تو ان کا حق الیقین ہو گیا کہ ہمارا رب واقعی غفور الرحیم ہے. اللہ اکبر. تو اگر بندہ دنیا سے ان مصیبتوں پریشانیوں سے، کیونکہ گناہ جو ہیں یہ اسباب ہیں تکلیفوں کا، یہ اسباب ہیں شارک. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں، زمین میں اور دریاؤں میں شر پھیل گیا ہوا ہے. تو یہ گناہ وہ اسباب ہیں جو کہ تکلیفیں اور پریشانیاں لے کے آتی ہیں. مثلا ایک چور ہے، اس نے چوری کی تو پکڑا گیا، اب کوئی ادھر سے مار رہا ہے اس کو، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو. وہ کیسی مصیبت پھنسا ہوا ہے؟ کس وجہ سے؟ کہ اس نے گناہ کیا. وہ گناہ کرتا پکڑا گیا، اب لوگ اس کو وہ مار رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں. تو جو گناہ ہیں وہ علم اور تکلیفیں لے کے آتی ہیں. جیسے زہر ہوتا ہے اور کھانے میں ڈال دیا جائے تو بندے کی موت ہو جاتی ہے، ایسے ہی گناہ انسان کی روحانی موت ہے، انسان کی ایمانی موت ہے. جتنا جتنا انسان گناہ کرتا جاتا ہے اتنا اتنا انسان مردہ ہوتا جاتا ہے. تو بے شمار لوگ آپ کو دنیا میں چلتے پھرتے نظر آئیں گے ایسے جیسے وہ زندہ لاشیں ہیں، کیونکہ وہ گناہ کے اوپر گناہ، گناہ کے اوپر گناہ. نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ ان کو پتا ہے میں کون ہوں، میں کہاں سے آؤں، میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے. نہ ان کو کوئی حقوق العباد کی فکر ہے، نہ ان کو کوئی حقوق اللہ کی فکر ہے. تو وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. کیوں؟ کہ وہ گناہوں کے زہر انہوں نے اتنے کھا لی ہوئے کہ وہ مر گئے ہوئے ہیں. وہ دل میں ایک نقطہ کالا تھا، دو نقطے کالے ہوئے، تین، دل پورے کا پورا کالا ہو گیا. اب ان کو کوئی بات کرو گے نا تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، جیسے جیسے زندہ لاشیں ہیں. وہ گناہ کر لیں، وہ نہ کریں، وہ ایک کر لیں، وہ 100 کر لیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ سارے لت پت گناہ میں جب اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دی اور انہوں نے توبہ کر لی، یہ توبہ کر کے مر گئے، اور جب اللہ کے سامنے پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. جب بخش دیا تو پھر جنت دے دی. جنت میں جا کے اب وہ جنت کی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں. تو جو سب سے زیادہ ان کو جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور صفت کا اظہار یہاں پہ ہو رہا ہے وہ اللہ کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ربنا لغفور الرحیم، کہ ہمارا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے. ان ربنا لغفور شکور، کہ ہمارا رب بڑا ہی غفور اور بڑا ہی شکور ہے. کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ اگر انسان کو اللہ پیدا کر دیتا اور سیدھا ہی جنت میں لے جاتا تو کیا ان کو یہ پتا چلتا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور شکر گزار ہے، قدردان ہے؟ کیا پتا چلتا ان کو؟ کبھی بھی نہیں پتا چلنا تھا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور شکور ہے. ان کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا. تو اللہ کے ساتھ، اللہ کے عرش کے نیچے جنتیوں نے ہونا ہے اور اللہ کا دیدار کرنا ہے اور اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، لیکن اللہ کا پتہ ہی نہیں ہونا تھا.
نہ اللہ کی صفات کا پتہ ہونا تھا، نہ اللہ کے نام کا پتہ ہونا تھا۔ اگر جنتی سیدھے ہی جنت میں چلے جاتے، اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرتا اور جنت میں لے جاتا، تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ غفور الرحیم کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کی اس صفت جو کہ بہت پاورفل صفت ہے، جو بہت بڑا 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 مقدس نام ہے اللہ کا، اس کا پتہ ہی نہیں چلنا تھا۔ تو اللہ کی معرفت سے وہ خالی ہونے تھے۔ تو اس ریلیشن میں کوئی مزہ نہیں ہوتا جس میں انسان دوسرے کو پہچاننا ہی نہ۔ تو انہوں نے اللہ کو پہچان لیا۔ کیسے پہچانا؟ ان دنیا کے جمبیروں سے گزر کر۔ ہم ایک مصیبت سے بچتے دوسرے پھنس جاتے ہیں، کچھ نہ کرے تو گناہ کر لیتے ہیں، وہ گناہ ایک نئی مصیبتیں لے کے ہمارے اوپر گر پڑتے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ گناہ کیے، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے ہمیں بخش دیا، تو جنت میں گئے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ربنا لغفور شکور۔ اب دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب شکور ہے۔ شکور کیوں کہہ رہے ہیں؟ شکور یہ ہے کہ بندہ کام کرتا ہے نا، بندہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، بندہ کہتا ہے یار کسی نے میری کوئی تعریف ہی نہیں کی۔ بندہ اچھا کام کر لے، کوئی اسائنمنٹ کر رہا ہے تو ٹیچر نے تعریف نہیں کی تو اس پہ پریشان ہے۔ گھر کی صفائی کر لیا، بیوی نے تو خامد نے تعریف نہیں کی تو اس سے پریشان، کسی نے کوئی میری قدر ہی نہیں کی، میں کھانا پکا پکا کے مر گئی ہوں، کسی نے کوئی قدر ہی نہیں کرتا۔ تو ہمیں ہر وقت ہمیں یہی ہوتا ہے کہ کوئی ہماری قدر کرے، کوئی ہماری تعریف کرے، تم نے تو 30 مار خان بن گئے ہو، تمہارا تو کوئی۔ ہم لوگوں نے ہمیں کبھی قدر نہیں کرنی ہمارے کام کی، ہمارے۔ اگر ایک بندہ بڑی محنت کرتا ہے نا، بڑی محنت کرتا ہے، دن رات بیچارہ محنت کرتا ہے، لیکن وہ پاس نہ ہو سکا، اور جہاں جاب لینے جائے گا وہ کہے گا، ان کو کہے یار جی میں پاس نہیں صرف ہوا لیکن میں نے محنت بڑی کی تھی، تو وہ کیا کہیں گے؟ بھائی جاؤ تم سرٹیفکیٹ لے کے آؤ کہ تم نے اے گریڈ میں یہ ڈگری پاس کی ہے، تمہاری محنت کا ان کو کوئی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیتا کہ بندہ کا رزلٹ کیا نکلا، اس نے کتنی نیکیاں کمائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تھا کہ اس نے کتنی کوشش کی۔ مثلا ایک بندہ کوشش کر رہا ہے لیکن اس کو قرآن پڑھا نہیں جا رہا، وہ الحمد کر رہا ہے، منہ سے صحیح نکل نہیں رہا، اور ایک جو ہے نا وہ 7 دن میں قرآن ختم کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قرآن مشکل سے پڑھ رہا ہے اور پڑھنا اس پہ مشکل، اور اس کو لیے دوہرا اجر ہے۔ تو لیس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الاوفى۔ اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش دیکھے گا، کوشش کے اوپر۔ مثلا کئی پیغمبر ایسے جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں گے کہ ان کے ساتھ کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہوا ہوگا، خالی پیغمبر اکیلے ہی آ جائیں گے، کسی کے ساتھ بہت سارے بلیورز ہوں گے اور کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو کیا اللہ ان کی قدر نہیں کرے گا؟ اللہ ان کی بھی قدر کرے گا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ تعالیٰ کے لیے تبلیغ کی ہے، اور تقریباً 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قدر نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ قدر کرے گا۔ ہم چھوٹا سا بھی کام کر لیتے ہیں تو اللہ بڑی قدر کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا نا صدقے کے بارے میں کہ ہمیں صدقے کی تبوک کا مارکا تھا، تو ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ ایک یہودی کے گھر میں جا کے محنت مزدوری کی، وہاں سے تھوڑی سی کھجوریں لے کے آیا، آدھی کھجوریں گھر رکھ دیں اور آدھی چوری چوری پکڑ کے لے آیا کہ یہ کیسے شرم کے مارے کہ اتنی تھوڑی سی پتہ نہیں صدقہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں۔ جب وہ لے کے آیا تو نبی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرش سے فرشتہ بھیج دیا کہ یہ جو کھجوریں ہیں نا، اس کو ڈھیر کے اوپر ڈال دو تاکہ سارے ڈھیر میں برکت پڑ جائے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس کی کوشش تھی۔ اللہ تعالیٰ کوشش کو دیکھتا ہے، رزلٹ کو نہیں دیتا کہ یہ کھجوریں تو آدھا کلو کی ہیں، یہ 1 کلو آدھا کلو کھجوروں کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوشش دیکھی، کتنا وہ سارا دن بیچارہ محنت کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری کوشش دیکھتا ہے، تو وہ کوشش کا قدردان ہے۔ تو یہ قدر کیسے پتہ چلی ہمیں؟ اللہ قدردان ہے۔ ان ربی لغفور شکور، اللہ تعالیٰ بڑی قدر ہے۔ جو ہم ٹوٹے پھوٹے عمل کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کر لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا چڑھا کے ہمیں ڈھیروں ڈھیر اجر دیا اور ہمیں جنت دے دی۔ تو ہم جب جنت میں پہنچ گئے تو وہ یہ کہنا شروع ہو گیا میرا رب بڑا ہی شکور ہے۔ کیسے پتہ چلا اللہ شکور ہے؟ اگر ہم دنیا کے جمبیروں پہ نہ آتے، جو ٹوٹے پھوٹے ہم عمل نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہ کرتا اور ہمیں جنت میں اس طرح نہ پہنچاتا تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ اللہ تعالیٰ شکور ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ الذی احلنا دار المقامت، یہ وہ رب ہے جس نے ہمیں دار المقام عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ گھر بناتے ہیں، کوئی 5 مرلے کا، کوئی 10 مرلے کا، کوئی کنال کا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ گھر بنا بھی مہینہ ہی ہوا ہے تو جناب موت کا فرشتہ آ گیا، جی آ جاؤ جی تمہارا قبرستان کی طرف ٹور جانا ہے۔ وہ بیچارہ قبرستان پہنچ گیا، وہ گھر میں انجوائے نہ کر سکا۔ کسی کا تو گھر انڈر کنسٹرکشن ہوتا ہے، ابھی بن رہا ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ موت کا فرشتہ آیا تھا چلو ابھی تمہارا ٹائم ہو گیا۔ وہ گھر میں بندہ انجوائے نہیں کر پاتا،
کتنی کوٹھیاں کتنے گھر آپ دیکھیں گے کہ ان کے باسی جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں. تو لیکن یہاں پہ کیا ہوا, الذی احلنا دار المقامتی, یہ وہ رب ہے جس نے ہمیں دار المقامت آگے اب ٹھہرنے کی جگہ, اب ہم یہاں سے نکلنا نہیں ہے. یہ خوشی کیسے ملے گی اگر ہم دنیا کے سے نہ ہو کے جائیں, دنیا کے جمبیروں سے نہ ہو کے جائیں. ہم دنیا میں ہمارا گھر بن رہا تھا, جب گھر پیارا بن گیا تو ہماری موت آ گئی. تو اب یہ خوشی ہمیں کیسے ملے گی کہ ہمیں جنت میں جو گھر مل رہا ہے, جسے مریم علیہ السلام, جیسے فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, یا اللہ جنت میں میرے لیے گھر بنا دے, اور وہ گھر ہوگا ہم فیہا خالدون, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب وہ دار المقام ان کو مل گیا, تو یہ اس کی قدر کون کرے گا؟ وہ قدر کرے گا جس کو پتا تھا کہ دنیا کے گھر میں تو وہ رہ نہ سکا, اس کو قدر آئے گی نا. جس کو سیدھے جنت میں بھیج دیا جائے اور وہ گھر اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سے, اس کو کیا قدر ہونی ہے؟ مجھے قدر ہے نا اے سی چل رہا ہے, مجھے قدر ہے کہ میں نے دیکھا تھا اپنی والدہ کو وہ پنکھی چل رہی ہے. اب میرے بچوں کو تو کوئی قدر نہیں, انہوں نے بچپن میں دیکھا کہ اے سی چل رہا ہے, اے سی کی تو کوئی قدر نہیں ہے. ایک بچہ, اس کی ماں باپ نے اس کو مرسڈیز لے کے دی, تو کو کیا قدر مرسڈیز کی قدر ہے؟ قدر تو اس سے پوچھو جب بیچارے نے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے نا تو ایک پرانی سی ٹیوٹا لی ہوئی ہے, اس کو قدر پوچھو کہ گاڑی کی قدر کیا ہے. قدر اگر پوچھ رہی تو اس سے پوچھو کہ آنکھ جس کی چلی گئی ہے, اس سے پوچھو کہ قدر کیا ہے آنکھ کی. ہمیں کیا پتا آنکھ کی کیا قدر ہے؟ وہ جو مریض بیٹھا ہوا ہے نا بستر مرگ پہ, اس سے پوچھو صحت کی کیا قدر ہے. ہمیں کیا پتا صحت کی, ہم تو بڑے ہٹے کٹے ہیں, ہمیں کیا پتا صحت کی کیا قدر ہے. تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد, مطلب کیا کہ ہمیں تب احساس ہوتا ہے جب وہ نعمت ہم سے چھٹتی ہے. تو اس نے گھر بنایا تو وہ گھر میں رہ نہ سکا, تو اب جب جنت میں جائے گا نا دار المقام اسے مل رہا ہے, اللہ اکبر. تو جب دار المقام مل رہا ہے نا تو وہ بڑا ہی خوش ہوگا. تو یہ دار المقام میں خوشی اس کو کب ملی؟ جب دنیا کا گھر اس سے چھوٹا. تو جب دنیا میں ایک مصیبت آئی کہ اس کا گھر اس سے چھوٹ گیا, تو ہمیں یاد آ جائے کہ جنت میں یہ خوشی کے لیے ہے. دنیا کی کوئی بھی نعمت ہم سے جا رہی ہے تو اس کا بدلہ ہمیں جنت میں ملے گا, تو یہ ہمیں جنت میں ایک انجوائمنٹ دے گی, جنت میں ایک خاص خوشی دے گی جو اس کے بغیر ممکن ہی نہیں. الذی احلنا دار المقامتی لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. صبح صبح ہم اٹھتے, بیچارہ مزدور اٹھتا ہے, سارا دن بیچارہ گدھوں کی طرح ہم کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور پھر شام کو تھکے ماندے ہوئے گھر آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. سارا دن کی روٹین, سارا دن کی, یہ کیا ہمارا رب اتنا غفور اور اس کے بعد اتنا پیسہ, وہ ہمیں پیسے دے دے اتنے سارے, ویسے رزق دے دے, یہ کیوں ہمیں اتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں, تھکاوٹ, جسم ٹوٹ جاتے ہیں. تو جنت میں جا کے کیا کہہ رہے ہیں, اللہ اکبر, لا یمسنا فیہا نصب. اب ہم نے یہاں پہ کتنی محنت کو نہیں کرنی, بڑی محنتیں کر لی ہم نے. وہ کبھی مزدور سے پوچھے, وہ بتا رہا پیچھے اپنے سارے کے اوپر اینٹیں اٹھا کے وہ دوسری تیسری منزل پہ جا کے اینٹیں پہنچا رہا ہے. وہ گدھا گاڑی والا بیچارہ اٹھا کے دھوپ میں لوگوں کے مال اور جناب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہا ہے. کسان بیچارہ بیج بو رہا ہے, گرمی ہے, سردی ہے, وہ بیچارہ کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے. کتنی محنت کے کام ہیں, کتنے لوگ محنتیں کرتے ہیں. اب وہاں پہ کیا پوچھ کے کیا کہہ رہے ہیں, الذی احلنا دار المقامت من فضلی لا یمسنا فیہا نصب. اب یہاں پہ کوئی محنت نہیں کرنی. اللہ اکبر. یہ ان کو کیسے پتا چلا کہ یہاں پہ محنت نہیں کرنی؟ کیسے پتا چلا؟ یہ تب پتا چلا تاکہ وہ دنیا سے محنت کر کے گئے ہوئے, ان کو محنت کرنے کا احساس ہے کہ چیزیں محنت کر کے ملتی تھی ہمیں دنیا میں, لیکن یہاں میں محنت کرنے کے بغیر مل رہی ہیں. تو یہ ایک بے شمار قسم کی خوشی ہوگی جس کا وہ شمار ہی نہیں کر پائیں گے. اللہ اکبر. اور اس کا احساس ان کو تبھی ہوا جب دنیا کی محنتوں سے وہ گزر کے گئے وہاں پہ. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. اب یہاں پہ لغوب بھی نہیں ہے, تھکاوٹ بھی نہیں ہے. تھک ہار کے رات کو جب سوتے ہیں تو کتنا جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے, سارا دن کام کر کے ہم رات کو چور ہو کے سو جاتے ہیں. تو اب وہاں پہ جنتی جا کے پہنچ کے کہیں گے کہ یہاں پہ تو ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں, کوئی تھکاوٹ نہیں. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک مینڈے کی شکل میں موت کو لے کے آئے گا اور جنتیوں کو آواز دے گا, جنتیوں تم بھی دیکھو, پہچانتے اس کو. وہ پہچان لیں گے, یا اللہ یہ تو موت ہے, یہ ہم نے پہچان لیا. اور جہنمی بھی پہچان لیں گے, ہاں یہ موت ہے. پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا. تو جنتی اتنے خوش ہوں گے, اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو مر جاتے, اور جہنمیوں کو اتنا افسوس ہوگا اگر افسوس سے مرنا ممکن ہوتا تو مر جاتے. کیوں خوشی ہوگی ان کو؟ کیونکہ انہوں نے یہ موت دیکھی تھی.
اب ان کو پتہ ہے کہ اب ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اگر موت نہ ہوتی تو ہمیشہ کی زندگی کو ہم پہچان ہی نہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پازیٹیو مائنڈ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوقات میں چھپی حکمتوں کو پہچاننے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ہر شر، ہر پریشانی، ہر تکلیف اور ہر علم سے جنت کی خوشی عطا فرمائے۔ ہر چیز کچھ خاص چیزیں لے کے آتی ہے، وہ بلیسنگ ان ڈسگائزڈ ہے، وہ جو چھپی ہوئی رحمت ہے نا، وہ ہم پہچان نہیں پاتے، ہم شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں، ہم شکایتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قدر پہچانیں، اللہ کی سے توفیق مانگیں کہ وہ ہمیں ان حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔